بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک تھیں، تو یہ بات غلط مشہور ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا اور قسم کھاتا کہ میری ایک کی نیت تھی تو وہ ایک تھی، ایک مانی جاتی تھی۔ 3 تو 3 تھی، حضور کے زمانے میں بھی اور عمر کے زمانے میں بھی رضی اللہ عنہ۔ دلیل بخاری شریف۔ بخاری شریف میں ہے کہ عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے بیوی پر تہمت لگائی کہ اس نے بدکاری کی ہے، اگرچہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی۔ حضور نے فرمایا لعان کرو۔ لعان سے پہلے صحابی سمجھ گئے کہ میری غلطی تھی، کہا کذبت علیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے اس عورت پر جھوٹ بولا ہے۔ فطلق امراته 3 قبل ان يأمره النبي صلی اللہ علیہ وسلم فانفذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، کتاب الطلاق جلد نمبر 2 بخاری شریف۔ لہذا اس نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور نے 3 طلاقیں شمار فرما دی، یہ نہیں فرمایا ایک ہو گئی۔ حضرت عینی رحمہ اللہ حنفی، ابن حجر الاسقلانی شافعی، فتح الباری متلقاری میں فرماتے ہیں، اور تیسیر الباری میں اہل حدیث عالم دین فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا موقف یہ کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہیں، ایک نہیں ہے۔ باب من اجاز الطلاق الثلاث یا باب من جوز الطلاق الثلاث، 4 نسخے ہیں۔ بہرحال تو یہ دلیل ہے۔ باقی مسلم شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں، ابوبکر کے زمانے میں، عمر کے ابتدائی 2-3 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا وہی جواب ہے جو شروع میں نے دے دیا کہ جو آدمی قسم کھاتا کہ میرا ارادہ 3 طلاقوں کا تھا، نہیں بلکہ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، تو حضور نہ مانتے، قسم دیتے اور فرماتے کہ ایک ہو گئی۔ رکان رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور کے پاس آئے، ایک مجلس میں دی، جی ایک ہو گئی، ایک مجلس میں آپ نے دی ہے۔ یہ روایت سنائی جاتی ہے مسند احمد جلد نمبر 3۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ روایت تفصیل سے ہے، اس میں اور بھی اضافے ہیں کہ اس صحابی نے کہا کہ میں نے تو 3 طلاقیں دی لیکن ارادہ میرا 1 طلاق کا تھا۔ حضور نے پھر بھی بات نہ مانی اور قسم دے دی، واللہ ما اردت الا واحدہ، قسم کہو آپ کا ارادہ 1 طلاق کا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا 1 ہو گئی۔ کون سی والی؟ جو آدمی 3 دیتا، کہتا میری نیت تاکید کی تھی۔ فقہا نے بھی یہی لکھا ہے، کرر لفظ الطلاق ونوا بہ التاکید دین دیانۃ لا قضاء شامی۔ ایک آدمی بیوی کو کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے، پھر کہا میں نے دے دی طلاق، اچھا ہاں تجھے طلاق ہے، اس کے بھائی کو فون کیا، آپ کی بہن کو طلاق دی، آپ کی بیٹی کو طلاق دی، سسر کو فون کیا، کتنی ہو گئی؟ 1 ہو گئی۔ یہ تو 5 بار اس نے کہا ہے، تاکید کے لیے کہا ہے۔ تو 3 طلاقیں 3 ہیں۔ امام بخاری، امام مالک، شافعی، احمد، ابو حنیفہ، بریلوی، دیوبندی جماعت اسلامی اور ڈاکٹر سلامت صاحب، جتنے بھی ہمارے بزرگ تمام مکاتب فکر ہیں مکہ مدینہ کے حاضر جو ائمہ کرام ہیں، ان کی جو ہیئت و ابحاث الفقہاء لجنہ ہے ان کا بھی موقف ہے۔ شیخ ابن باز بڑے عالم تھے، وہ 1 کے قائل تھے۔ بہرحال ہیئت و کبار العلماء، تو اس میں ابن باز رحمہ اللہ وہ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، جس طرح شیخ ابن تیمیہ القیم دیگر کچھ بزرگ بھی اختلاف کرتے ہیں، وہ 1 کے قائل ہے۔ شیعہ اور اہل حدیث ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس سے 1 طلاق ہوتی ہے، جمہور فرماتے ہیں 3 ہوتی ہے۔ دلائل میں نے دے دیے۔ مسند احمد کی جو روایت ہے رکانہ والی، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ صحیح روایت ابو داؤد کی ہے کہ اس نے بیوی کو بتتن کے لفظ سے طلاق دی تھی، اس میں 1 اور 3 کی نیت جائز ہے، یہی صحیح روایت ہے۔ بہرحال 3 ہیں، اور بعض رات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 1 ہے۔ اگر کوئی
انہی کا آدمی ہو، انہی کے موقف پر چلا آ رہا ہو، اور اس کے دماغ میں بھی یہی تھا کہ اس سے ایک واقع ہوتی ہے تو اس میں اس کے لیے گنجائش مل سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کہنا درست نہیں ہے. یعنی اس کی پہلے سے نیت ایک کی تھی، ایک کی ہوتی ہے، اس کا موقف بھی یہی ہوتا ہے، تو الگ مسئلہ ہے. بہرحال اس پر اور تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان کے پاس بھی ایک آدمی آیا کہ میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دی. روایت صحیح ہے. تو ابن عباس کو کہنا چاہیے کہ ایک ہو گئی، اس لیے کہ ان سے روایت ہے کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک تھیں. تو اس نے کہا بانت من کا امراتک والباقی اتخذت بها آیات اللہ حضوا، آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو گئی، باقی 97 آپ نے اللہ کے دن کا مذاق اڑایا ہے. تو بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے لہذا واقع نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی 3 طلاقیں دینا غلط ہے، اور اس پر تعزیر ہونی چاہیے اور 39 کوڑے ہونی چاہیے اگر اسلامی نظام ہو. کمزوری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر واقع نہیں، ایک چیز غلط ہے تو واقع نہیں ہوگی. کسی کو آپ نے قتل کر دیا، تھپڑ مار دی، یا آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، وہ فرشتہ تھی، نیک تھی، اللہ والی تھی، اور اس نے طلاق دے دی، تو یہ مبغوض ہے طلاق دینا، لیکن واقع ہوتی ہے، اگرچہ مبغوض ہے واقع ہو جاتی ہے. باقی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ 3 ایک ہے یا 1 3 ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. تفسیروں میں علماء نے لکھا ہے، مختلف باتیں لکھی ہے. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ اے لِإِحْصَائِ، عدتهن لام تعلیلیہ ہے، مفعول لہو ہے. تو طلاق دینی چاہیے اس طرح کہ ہر طہر میں ایک طلاق ہو، حیض میں نہ ہو، طہر میں ہو، پاکی میں ہو. وہ پاکی جس طہر میں آپ نے ملاپ نہیں کیا ہو تو اس میں ایک طلاق دینی چاہیے. اور یہ طریقہ ٹھیک ہے. 3 مہینے ہوتے ہیں تو آدمی کو سوچ کا موقع مل جاتا ہے. میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس پر بھی ایک کلپ میں نے بنایا ہے کہ ہمیشہ 1 طلاق دو. کیا فائدہ ہے اس کا؟ فائدہ یہ ہے کہ وہ عدت گزرنے کے بعد وہ اگلی شادی کر سکتی ہے، اجماع ہے. اور آپ بھی رکھ سکتے ہیں، اگر کبھی کامیابی ہو گئی حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی. 3 تو نہیں دیے، 1 دیے، لہٰذا آپ بھی رکھ سکیں گے، چاہے 10 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، یا 3 سال بعد آپ نے تو 1 دیے. باقی حلالہ کا جملہ منہ سے نکل گیا، یہ لوگ جو حلالہ کرتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المحلل والمحلل، وہ حلالہ کرنے والا کروانے والے پر لعنت ہے. یہ سانڈ ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. وہ تو الگ مسئلہ ہے. تو شرعی حلالہ جائز ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں دے تو اس کی بیوی بن گئی، جب وہ مر جائے تو اس کے پاس آ جائے، یہی حلالہ جائز. اور قرآن میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا قرآن میں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے، ایک ایسی بات نہیں. آیت نمبر 229 230 الطلاق مرتان فإن طلقها، وہاں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اللہ فرماتے جب تک وہ کسی عورت کے وہی عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے اور وہ ملاپ بھی کرے. بخاری مسلم کی روایت ہے، لا حتى تذوقي من عسيلته وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ. تو پھر ملاپ ضروری ہے، تب وہ اس کے لیے حلال ہوگی. بخاری مسلم کی روایت ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ ہے. اگر کسی نے اس حوالے سے کوئی پوچھنا ہو تو وہ پھر فون کر سکتا ہے 0311 444 0006، اس پر فون کر سکتے ہیں. اور سعودیہ کے قرآن میں جی لکھا ہے، وہ لکھنے والے محمد جناگڑی صاحب ہیں اور وہ اہل حدیث بزرگ ہیں. بہرحال پہلے تفسیر عثمانی چھپتی تھی، اب یہ چھپتی ہے، پھر ہو سکتا ہے وہ تبدیل کر لیں. تفسیر القرآن بھی چھپتی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تمام طلاق نویس اور وکیلوں کو چاہیے کہ خدا کا واسطہ 1 طلاق لکھا کرو، لوگوں کو اس پر راضی کر لیا کرو. لکھتے 3 کریں یہ 1 ہوگی تو 1 لکھو نا، تاکہ بعد میں مولویوں کے پاس جا کر مناظرے اور بحث لڑائی جھگڑے بھی نہ ہو. 1 طلاق دو، اے لوگوں، اے طلاق لکھنے والے اور وکیلوں، 1 طلاق لکھا کرو تمہیں خدا کا واسطہ، تاکہ لڑائی جھگڑے بھی نہ ہو. اور یہی سنت طریقہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلام.